شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف سے یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی ہدایت کرتا ہے، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا، اور ہمارے بے وقوف لوگ طرح طرح کی بے ربط باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارا خیال تو یہی تھا کہ انسان اور جنات خدا کے خلاف جھوٹ نہ بولیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے بعض لوگوں کی پناہ ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے گرفتاری میں اور اضافہ کر دیا، اور یہ کہ تمہاری طرح ان کا بھی خیال تھا کہ خدا کسی کو دوبارہ نہیں زندہ کرے گا، اور ہم نے آسمان کو دیکھا تو اسے سخت قسم کے نگہبانوں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم پہلے بعض مقامات پر بیٹھ کر باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن اب کوئی سننا چاہے گا تو اپنے لیے شعلوں کو تیار پائے گا، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اہل زمین کے لیے اس سے برائی مقصود ہے یا نیکی کا ارادہ کیا گیا ہے، اور ہم میں بعض نیک کردار ہیں اور بعض اس کے علاوہ ہیں، اور ہم طرح طرح کے گروہ ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ ہم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے اپنی گرفت سے عاجز کر سکتے ہیں، اور ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم ایمان لے آئے۔ اب جو بھی اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اسے نہ خسارے کا خوف ہوگا اور نہ ظلم و زیادتی کا، اور ہم میں بعض اطاعت گزار ہیں اور بعض نافرمان، اور جو اطاعت گزار ہوگا اس نے ہدایت کی راہ پا لی ہے، اور نافرمان تو جہنم کے کندے ہو گئے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ سب ہدایت کے راستے پر ہوتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے تاکہ ان کا امتحان لے سکیں، اور جو بھی اپنے رب کے ذکر سے اعتراض کرے گا اسے سخت عذاب کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اور مساجد سب اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور یہ کہ جب بندہ خدا عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے گر پڑتے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ فائدے کا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے مقابلے میں میرا بھی بچانے والا کوئی نہیں اور نہ میں کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں، مگر یہ کہ اپنے رب کے احکام اور پیغام کو پہنچا دوں، اور جو اللہ و رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے اس عذاب کو دیکھ لیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کی تعداد کمتر ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ وعدہ قریب ہے یا ابھی خدا کوئی اور مدت بھی قرار دے گا، وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا، مگر جس رسول کو پسند کر لے تو اس کے آگے پیچھے نگہبان فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے، اور جس کے پاس جو بھی ہے اس پر حاوی ہے اور سب کے اعداد کا حساب رکھنے والا ہے۔